صبح ہو میری رحمتوں سے بری، صبح ہو میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود و سلام کا عادی بنائے اور درود و سلام کی برکات بھی مالک کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ یہ ہے، بری عادتیں کیوں؟ انسانوں کے اندر بری عادات کیوں پائی جاتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اشرف المخلوقات اپنے شرف کو آخر کیوں رون دیتا ہے اور انسان کی کیٹیگری سے نکل کر حیوان کیوں بن جاتا ہے، اس طرف کیوں جاتا ہے؟ غلط اقدار، غلط افعال، غلط طریقہ کار، غلط سوچ، بری عادتیں یہ کیوں آخر زندگی میں ایڈ ہوتی ہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری عادتوں سے بچائے اور ہماری اللہ کریم حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بہت ہی پیارے مملک دعوت اسلامی قبلہ حافظ عرفان حفیظ مدنی دعوت کا قدسیہ ہمارے ساتھ ہیں، خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور عدنان شیخ بھائی انشاءاللہ کلام سنائیں گے۔ تو آئیے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف یہ سما یہ سما میں کتنا عظیم ہے کہ یہاں ذکر حبیب ہے، یہ سما میں کتنا ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ
آلہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد یہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جگہ کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی علی کا صغرا سجا کر 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 دولہا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ 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 سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد
دل کا اجالا نام محمد بولو آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لغت میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا 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 اپنے رضا کے قربان جاؤ 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ جن کے ہاں اولاد کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ہو پایا اور اولاد کی نعمت کے طلبگار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، بعض لوگ تو ایک سال شادی کو 1 سال ہوتا ہے اور اس کے بعد یوں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ دہائیاں بیت گئی ہیں کہ نعمت سے محرومی محسوس کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ تو 1 سال بعد بھی اس طرح کا ریئیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور صبر و ہمت بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال اگر کوئی عرصہ بیت گیا ہے، جیسے 8 سال ہیں، 10 سال ہیں،
12 سال ہیں تو اور اولاد کا کچھ اس طرح کار نہیں ہو رہا، تو بندہ نیت یہ کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس کی برکت سے اللہ کریم بیٹا جو ہے وہ اولاد عطا فرما دے گا۔ میلاد شریف کی اگر بندہ نیت مان لے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، تو میں میلاد شریف جو ہے وہ کروں گا، تو اس سے بھی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کریم یہ نعمت اولاد کی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، اپنی رحمت سے جو بہتر ہے مالک وہ معاملہ فرمائے، اور جو جن کے ہاں اولاد ہے اللہ انہیں ان کی اولاد کا سکھ بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن شورا میرے دل کی جانب حافظ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ بری عادتیں ہمارے سلسلے کا آج کا عنوان ہے، بری عادتیں کیوں؟ تو پہلا آنسر اس کوسچن کا کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ عادت کس کو کہا جاتا ہے، کہ جو کام ہم بار بار کرتے ہیں اس کو عادت کہا جاتا ہے، اور اگر یہ کام ہماری نفس میں راسخ ہو جائے تو اس کو پختہ عادت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ عادت ہم خود ہی بنانے والے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ جو ہے وہ ہماری تربیت کا بھی جو ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے، اور کچھ معاشرے کا بھی اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ عادتیں یہ بھی ایک قوت رکھتی ہیں، اور اچھی عادتیں ہوں گی تو پھر آدمی سے اچھے ہی کام صادر ہوں گے، اور اگر بری عادتیں ہوں گی تو پھر برے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ اور حافظ صاحب آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی بری عادت ہو تو پھر وہ بعض اوقات چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے کام سرزد نہ ہو، لیکن کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے تو پھر وہ گویا کہ وہ کر دیتا ہے، بعض اوقات انجانے میں کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ قصدن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ عادت اس سے چھوٹ نہیں رہی ہوتی۔ تو بری عادتیں تو بری ہی ہیں، جس آدمی کے اندر جو ہے وہ جتنی بری عادتیں ہوں گی وہ اتنا ہی برا قرار پائے گا۔ صحیح۔ اور معاشرے کے اندر جو بری عادتیں والے لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ محبت نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کافی حد تک تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک درست بات فرمائی آپ نے۔ اس طرح عادت بری آ گئی، اس کی وجوہات پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ ایک چیز جو جسے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی لیا جائے کہ کچھ برادریوں میں، کچھ علاقوں میں کچھ بری باتوں کو بطور فخر جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مطلب اتنے قتل کیے ہوئے ہیں تو واہ بھائی بڑی بلے بلے جی، یہ اس کو لوگ اس میں لے لیں، حالانکہ ایک ناحق مسلمان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اکبر الکبائر کہا گیا ناحق مسلمان کو قتل کرنا، ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ اس کو دیکھیں گے تو یہ تو اس طرح کی یعنی بدماشی والا جو ایک عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے ایک بندے کے اندر، اس کو جو ہے وہ کچھ علاقوں میں، کچھ سویلائزیشنز کے اندر اس کو بڑا وہ لے کر چلتے ہیں، واہ بڑے بدماش لوگ ہیں، مطلب بڑے سپیریئر لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بعض اوقات بری عادت کو بری عادت سمجھا نہیں جاتا۔ جی درست فرمایا۔ تو اسی میں سے یہ ایک بدمعاشی کی اور اس طرح جھگڑے والی طبیعت کی کا مسئلہ بھی ہے۔ ایک شخص، ایک اسلامی بھائی جو کہ مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ان کا اسی لائن کے وہ تھے، تو اللہ پاک نے کرم کیا اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ تو ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے بات کی اور بات چل نکلی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بدماش جو ہے وہ تھانے میں بھی جا کر ڈی ایس پی یا جو بھی بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ عہدیداران ہوتے ہیں، تھانے دار ہوتا ہے، انسپیکٹر ہوتا ہے، تو ان سے جا کے جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان میں سے کوئی اس کو جو ہے وہ تھپڑ وغیرہ بھی مار دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی صحیح پٹائی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب اس کو معلوم بھی ہے، انجام معلوم ہے کہ میں کس جگہ جو ہے وہ
بدمعاشی کر رہا ہوں کہ جہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ سزا ملے گی. صحیح. تو یہ معلوم ہونے کے باوجود وہ ایسی حرکت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ان کا اس بدمعاش کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مشہور ہونے کا ایک طریقہ ہے. توبہ توبہ توبہ. اور ایک جو ہے وہ بدمعاشی کا ایک جو ہے اعلیٰ حد جو ہے وہ چھونے کی ایک ترکیب ہے. جب وہ ایسا کرے گا تو وہ شور مچ جائے گا کہ جناب فلاں نے جو ہے وہ یوں کر دیا ہے، یوں کر دیا، وہ کر دیا. بعد میں جو ہوا وہ تو ہو ہی گیا نا. وہ تو ہوگا ہی. جو ہوا نام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بعد لوگ شہرت نام ہوری کے لیے معاذ اللہ ایسے کام کر ڈالتے ہیں. نام فیمس تو ہو جائیں گے. جی وہ اصل میں فیمس تو نہیں ہوتے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ تعمیر شخصیت کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے جی، اور انسان کی جو تربیت میں جو مسئلہ رہ جاتا ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے. اور وہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کار ہائے نمایاں سر انجام دیا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ایسے لوگوں کی کیا شہرت ہے؟ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ تھو تھو ہوتی ہے، کہ ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. بعض اوقات ان کو اچھا لگانے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے. یعنی دو ہی چیزیں ہیں. کوئی آدمی کسی کی عزت کرے گا یا تو واقعی اس کے اندر کوئی ایسے گیٹس موجود ہیں، عادات، اچھی عادات موجود ہیں اور خیر خواہی والی، محبت والی، دیانتداری والی، سچ بولنے والی، اس طرح کی اچھی عادات ہیں تو پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں. صحیح. اور بعض لوگوں سے لوگ محبت برائے نام محبت کرتے ہیں، بڑا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جناب ہم تو آپ کے پکے یار ہیں، کیا بات ہے آپ کی، یہ ہے وہ ہے، جھوٹی سچی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا تو اگر وہ مالدار ہے تو اس کے مال پر نظر ہوتی ہے جی، اور اگر جو ہے وہ دنیاوی طور پر وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو اس کے اس عہدے سے کچھ نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اب سچ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خوشامد بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی یہ عادت اچھی نہیں ہے. صحیح. جو اس طرح کر رہے ہیں ان کی بھی یہ کوئی اچھی عادت تھوڑی ہے. صحیح بات. اچھا ہونے کی یہ دلیل تھوڑی ہے. ہاں جی. اپنے جو ہے وہ چند مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جائز ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ماموں بنانا. تو یہ ماموں اصل میں بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اگلا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے واہ بھی واہ میری تو بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو یہ سب جھوٹی عزتیں ہیں. ایسے لوگوں کی جو عزتیں بنی ہوئی ہوتی ہے نا، جس کو جو ہے وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، آوے ہی آوے کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہائے ہائے بھی اسی پر کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کو لوگ جو ہے اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے آدمی ایسے جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے اسے کہا جاتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. اور یہ عزتیں جو ہیں وہ دنیاوی طور پر بھی کوئی زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہیں اور آخرت میں تو ان کا نقصان ہی نقصان ہے. انسان وہی اچھا ہے اور کام وہی اچھا ہے جس کو دنیا کے اندر بھی بہتری کا سبب ہو اور آخرت میں بھی بہتری کا سبب ہو. ایک مسلمان ہونے کے ناطے عادت کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عادت جو ہے اس کا درجہ کیا ہے. صحیح. کیا یہ عبادت ہے؟ جیسے مثلا جو ہے وہ نماز کی عادت، یہ تو ہے ہی عبادت. نماز جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے. جی. اور اگر وہ عادت پھر دیکھا جائے کہ یہ عادت کیا مباح کے درجے میں ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. صحیح. یہ مباح بھی جو ہے اگر اس میں اچھی اچھی نیتیں کر لیں گی تو یہ ثواب بن جائے گا. کیا بات. مثال کے طور پر جو ہے وہ مسکرانے کی عادت ہے. کیا بات. یہ ایک مباح عادت ہے. اور اگر اسی مسکرانے میں ہم کسی مسلمان کی دلجوئی کی نیت کر لیں گے، دل خوش ہوگا کسی مسلمان کا، جیسے یہ نیت کریں گے تو یہی مباح عادت جس کا نہ ثواب نہ گناہ، یہ جو ہے وہ کارے ثواب کارے قرب بن جائے گا. تو ہمیں یہ اپنے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عادت ہے کیا. اگر بری عادت ہے تو فوراً چھوڑ دینی چاہیے. صحیح. اور اگر اچھی عادت ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ عادت کیا ہے. عبادت ہے تو سبحان اللہ اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اور اگر مباح ہے تو اس مباح عادت کو جو ہے وہ عبادت بنانا چاہیے. یہ مباح عادت عبادت تب بنے گی جب ہم ثواب کی نیت کریں گے، اللہ پاک کی رضا کی نیت کریں گے تو رب کی رحمت سے یہ مباح کام، یہ مباح عادت بھی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. تو یہ سوچتے رہیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے،
اپنی اچھی عادات کو بڑھاتے رہیں گے تو بری عادات دم توڑتی چلی جائیں گی۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور یہاں ایک میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر برادری کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر تہذیب میں، ہر علاقے کے اندر پازیٹیو نیگیٹو مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک برادری ہے یہ گھٹیا ہے، یہ ذلیل ہے، یا یہ رذیل ہے، کوئی ایسا جو ہے معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لڑائی مار کٹائی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بات بات پر جو ہے وہ مرنے مارنے پر اتر آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اس رویے کو وہ پذیرائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا نقصان دوسرے کو تو جو ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے، یہ انداز اپنانے والے کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جان کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مال کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، عزت کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے حافظ صاحب۔ تو اس کو قابو پایا جائے، وہی چیز اسی کو اپنایا جائے جو دین اسلام ہمیں اپنانے کی اجازت دے رہا ہے، وہی انداز، وہی ایٹیٹیوڈ۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں اس حوالے سے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی، سبحان اللہ۔ اب یا تو وہ شکر کرے یا نہ شکری کرے۔ صحیح۔ اب یہ انسان اگر وہ مسلمان ہے، ایز اے مسلم اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو باقاعدہ اس کو ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ حق اور سچ کا فرق اس کے سامنے بالکل واضح نکھر کر سامنے آ چکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو بتا دیا گیا کہ جو خیر البریہ ہے، واہ، جو بہترین مخلوق جسے قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے پہلے فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ بہترین مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ان کی جزا بیان کی گئی، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی جزائیں بیان کی گئیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا مجدہ ان کو ملے گا، جسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ایک طرف تو نیکیاں کرنے پر اس کو سمجھایا، اس کے جو فضائل ہیں، ثمرات ہیں وہ بیان کیے گئے، دوسری طرف گناہوں اور برے کاموں کی وعیدات بھی بیان کی گئی۔ جی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ان کے لیے بربادی کا لفظ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ خود کسی سے مال لیتے ہیں نا، وزن لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ خود کسی کو دینے کا معاملہ آتا ہے، وزن ماپ اور تول کے ذریعے، ویٹ کرنے کے ذریعے، تو پھر کمی کر دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے اس کے لیے جو عیب منہ پہ لگائے، پیٹھ پیچھے لگائے۔ جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب مسلمان ان پر غور کرتا ہے، ان آیات بینات پر، احادیث طیبہ پڑھتا سنتا ہے، تو اس کا ذہن بنتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا ہے۔ جو ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے نا کہ بری عادتیں کیوں، تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ ہیبٹس ڈیو ٹو لیک آف اسلامک نالج۔ واہ سبحان اللہ۔ اسلامک علم کی کمی بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں میں انوالو ہو جانے کا۔ جب مسلمان کو ویسے فرمائے گا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ جب تذکیر کی جائے گی، جب سمجھایا جائے گا تو انسان اس کو اثر لیتا ہے۔ اب وہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، کوئی جلد اس کو لے لیتا ہے، کچھ کو تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ برائیوں کا وبال دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگر ایسا کسی کے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے کو غور بھی کرنا چاہیے، اور بہرحال یہ تو ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کو مل جائے جو اس کو گائیڈ لائن دے، ایسی اس کو صحبت اللہ کرے مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ درست فرمایا۔ اور جو طریقہ، جو عادت اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اسے ہم نے نہ تو اس کے قریب ہی نہیں جانا، اس کے خیال سے ہی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ نیک لوگوں کی صحبت کو اپنانا ہے، جنہیں شرفاء، اسلام کی نظر میں جن کو شرفاء کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جی، ان کی جو ہے نا وہ صحبت کو اپنانا ہے۔ اگر ہم ریزن نکالیں
تو بھی دنیا کا خسیس مال ہی، دنیا کی ذلیل دولت ہی اسی کے پیچھے یہ اڑد بنا رہا ہے، لالچ، گریڈینس. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے، مال کی محبت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا کاروبار کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ مال کی محبت تو ہے ہی، جی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا تاجر بننے کی خواہش بھی بیچ میں ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا تاجر بن جاؤں. جی. اور اچھا ایک اور ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ جناب آج کل تو ایمانداری کا دور ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یعنی یہ بھی ذہن بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چلتا نہیں ہے. حالانکہ یہ سب جو ہے وہ ایک بری عادات ہیں اور ایسی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان سے یہ چھٹکارا نہیں پا رہے ہوتے. تو سب سے پہلی بات، اس کے 2-3 حل میرے ذہن میں آتے ہیں اور علماء نے بھی لکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر جو مال کی حرص، لالچ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. جی. یہ کم کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنایا جائے کہ اللہ پاک نے جو مجھے رزق دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اور دوسری بات یہ ذہن بنائے کہ یہ مال جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ محبت کی جائے. صحیح. اور مال یعنی جو اگر میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ مجھے فائدہ مند ہوگا، ورنہ جو ہے یہ میرے فائدہ مند نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اگر میں اس طرح کروں گا اور اگر میری شہرت وہ دھوکہ دہی کرنے والے فراڈی تاجر کے طور پر ہو جائے گی تو پھر بھی میں کاروبار میں ناکام ہو جاؤں گا. اس طرح مختلف انداز سے اپنے آپ کو سمجھائے. صحیح. تو یوں اگر سمجھائے گا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے ڈرائے گا تو پھر جو ہے وہ اس جو ہے بری عادت سے اس کا چھٹکارا مل جائے گا. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی تھی کہ بعض اوقات جب کوئی شخص کسی بری عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ میری عادت بری ہے، اور پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو مجھے سمجھائے. اور پھر وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی اچھے سمجھانے والے مل جاتے، یا کاش کوئی مجھے پکڑ کر مجھے صحیح کر دے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی سوچیں کوئی کامیاب سوچیں نہیں ہیں. جب تک میں اپنے آپ کو خود سدھارنے کا ذہن نہیں بناؤں گا سلمان بھائی، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مجھے سنوار نہیں سکتی. درست فرمایا. سب سے پہلے تو مجھے خود اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خالد بھائی جو ہے وہ اپنا ذہن بنانا ہوگا نا کہ مجھے اپنے یہ بری عادت جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالنی ہے. صحیح. اور اگر یہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے اقدامات بھی کروں گا. جی. جی. ورنہ تو آپ مجھے کہتے رہیں، حافظ صاحب مجھے کہتے رہیں، سلمان بھائی مجھے کہتے رہیں کہ یہ بری عادت ہے، اسے چھوڑ دیں، تو میں تھوڑا چھوڑوں گا. بچے ہمارے سامنے ہیں کہ بچوں کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یوں کرو، تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو کیا کہ ابھی ایسی لاابالی یعنی پن کی عمر ہے، اس میں اپنا نفع اپنا نقصان جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتا. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم جوان بھی ہو گئے، ہمارے جو ہے وہ داڑھیوں میں سفید بال بھی آ گئے، اور اب بھی ہمیں کوئی سمجھاتا ہے تب بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم سدھرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اب کب سدھریں گے کہ جب ہماری کیا ابھی بھی کیا ہم لڑکے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ بس جو ہے بچے ہی ہیں. تو بعض اوقات بڑے ہو کر بھی جو ہے وہ ہم بچے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کب تک ہم بچے بنے رہیں گے؟ اب تو ہمیں کچھ جو ہے وہ بعض اوقات دادی اماں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا اب تو جو ہے وہ باپ بن گیا ہے، اب بھی یہ نہیں سدھرے گا. یعنی جو بوڑھیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو واقعی بات تو ہے کہ جب جو ہے جیسے جیسے جو ہے وہ ہم بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اپنی بری عادات کو دور کرنا چاہیے. درست فرمایا. اگر اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری اچھی عادتیں کون کون سی ہیں اور بری عادتیں کون کون سی ہیں. اچھی عادتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان میں استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بری عادتوں پر غور کر کے ایک ایک کر کے کیا ایک دم سے ساری بری عادتیں چھوڑ دینی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بری عادت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کر کے دور کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ کر کے تو دور نہیں ہوتی. ایسی بات ایک دم سے جو ہے وہ کوئی عادت چھوڑیں گے اور پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے محاورتاً، تو پھر جو ہے وہ عادت چھوٹے گی. کیا بات. ورنہ عادت جو ہے وہ ایک دم سے چھوٹنے والی نہیں ہوتی، اس سے جو ہے آہستہ آہستہ چھوٹنے والی نہیں ہوتی. ہاں جی. آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے تو پھر کرتے ہی رہیں گے، مطلب معاملہ چل ہی رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا فوراً چھوڑ دے اس کو. بری عادت اگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑنے کا ذہن بنائیں گے نا، وہ عادت جو ہے اگر 10 مرتبہ کرتے ہیں تو 5 تک تو پہنچے گی، لیکن یہ چھوٹے گی نہیں.
صحیح، اور پھر جو ہے یہ 5 سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر 10 تک بھی آ جائے گی. چلی جائے گی. تو صحیح اس لیے اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ چھوڑ دیں. صحیح. نمازی بننا چاہتے ہیں تو ایک دم سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. واہ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بد اخلاقی کی عادت ہے جی. تو ایک دم سے بد اخلاقی کی عادت چھوڑ دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا جی. تو ایک دم سے مسکرانا شروع کر دیں. کیا بات. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یعنی یہ یاد کیا پڑتا ہے، یہ مجھے اچھی طرح ہی یاد ہے کہ جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو مجھے مسکرانا کم ہی آتا تھا. صحیح. ہمارے جو ہے وہ کلاس کے اندر ایک لڑکا تھا، سرفراز نام تھا ان کا، تو ابھی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. تو وہ بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے، تو ان کی مسکراہٹ سے میں نے مسکرانا سیکھا اور پھر سیکھ ہی لیا یار یہ مسکرانا بھی کوئی چیز ہے. کیا بات. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو ان کے چہرے پر ذرا مسکراہٹ بھی نہیں آتی. میں سوچتا ہوں یار اس سے کیا مسکرانا نہیں آتا؟ مسکرانے میں وقت کتنا لگتا ہے سلمان بھائی. جی. لیکن یہ اچھی عادت بھی ہمارے اندر نہیں ہے جس پر کوئی جو ہے وہ فیس بھی نہیں ادا کرنا پڑتی. جی. ہمارے اندر ہی یہ چیز ہے، ہم اسے جو ہے وہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ عادت ہماری بن جائے گی. درست فرمایا. لیکن سلمان بھائی یہ عادت بظاہر دیکھا جائے تو بہت چھوٹی ہے جی. لیکن یہ عادت بننے میں بھی وقت لگتا ہے. صحیح. بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ اس عادت کو اپنے اوپر مسلط کرنا پڑے گا، واہ. پھر جا کے کہیں مسکرانے کی عادت بھی ہمیں آئے گی. صحیح. کسی کو کہہ دیں کہ جب مسکرانے کا وقت ہو تو پھر جو ہے میں نہ مسکراؤں تو آپ مجھے آپ نے یاد دلانا ہے کہ آپ نہیں مسکرائے تھے. صحیح. جب رونے کا وقت ہے تو رونا چاہیے، صحیح. جب مسکرانے کا وقت ہے پھر مسکرانا چاہیے. واہ واہ. جس کو رونے کے وقت رونا نہ آئے، مسکرانے کے وقت مسکرانا نہ آئے، صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی انسان ہے؟ اللہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ مجھے قول یاد آ رہا ہے. جی جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی اس طرح کچھ خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جس شخص کے اندر احساس نہیں ہے صحیح تو وہ انسان جو ہے وہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس طرح اس کا قول کا خلاصہ بنتا ہے. تو احساس جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. کیا بات. کہ آدمی محسوس کرے کہ اس وقت ماحول کیسا ہے. جی. ایک جو ہے وہ بچپن کے اندر ہی ایک چٹکلا سنا تھا، اب دروغ بر گردن راوی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. کہنے لگے کہ جو چند بچے جو ہیں وہ وہاں گئے کیا کہتے چڑیا گھر، اور وہاں کیا دیکھا کہ سارے جانور ہنس رہے ہیں اور گدھا جو ہے وہ خاموش کھڑا ہے، وہ ہنس نہیں رہا بکیوں کے ساتھ. تو پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد، 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہی بچوں کو جانا ہوا تو کیا دیکھا کہ جو ہے وہ گدھا ہنس رہا ہے اور سارے جانور جو ہے وہ سنجیدہ ہیں. تو کہا یہ کیا؟ تو بتایا گیا کہ اصل میں 1 ماہ پہلے جو ہے وہ ہاتھی نے ایک چٹکلا سنایا تھا. وہ چٹکلا سنانے کے بعد سارے جانور ہنس رہے تھے، گدھے کو سمجھ نہیں آئی تھی. 1 ماہ کے بعد اب گدھے کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ہے تو چٹکلا سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے. تو مسکرانے کا ماحول ہوتا ہے، ہمیں مسکراہٹ نہیں آ رہی ہوتی، رونے کا ماحول ہوتا ہے، ہمیں رونا نہیں آ رہا ہوتا. تو کیسے عجیب انسان ہیں ہم. ہماری عادتیں کیسی ہیں کہ کون سے وقت کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی عادت کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمیں آ نہیں رہا ہوتا. تو یہی بری عادتوں کا بھی جو ہے وہ سلمان بھائی یہی مسئلہ ہے کہ بری عادتوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم چھوڑنے کی طرف آتے ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی بری عادتیں ہیں. کوئی سمجھائے بھی تو ہم پھر تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ ہے وہ ہے، اپنی عادت اپنے اس جھیم کو مٹانے کے لیے کہ نہیں میری تو یہ عادت ہی نہیں ہے. صاف خالد بھائی انکار ہی کر دیں گے، میں تو یہ کرتے ہی نہیں ہوں. جیسے ایک لیٹ آنے کی عادت ہے، تو کسی کو کہا جائے نا کہ حضرت آپ بہت لیٹ آ رہے ہیں، ہاں کہاں لیٹ آیا ہوں جناب. تو اب جو ناظم صاحب ہوتے ہیں، جو کنٹرولر ہوتے ہیں، انہیں تو پتا ہوتا ہے نا، تو وہ تو پھر پوری لسٹ لے کر آ جائیں گے. حضرت یہ دیکھ لیں آپ تو 10 دن لیٹ تھے. اچھا واقعی 10 دن لیٹ تھا؟ جی ہاں حضرت آپ 10 دن لیٹ تھے. تو بعض اوقات جو ہے وہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے سلمان بھائی جی کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں ہماری جو حرکتوں کو کوئی بھانپنے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، جیسا ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ ایسا ہی ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے.
کوئی بری عادت واقعی ہمارے اندر بری ہے اور ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. واہ واہ کیا پیاری بات ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ خود سے اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی ہوتی نہیں عادت. جب تک کوئی ٹوکے گا نہیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی. جب تک لیٹ آنے والے کو یہ نہیں کہا جائے کہ آپ لیٹ آ رہے ہیں اور یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، تب تک اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں واقعی لیٹ آ رہا ہوں. وہ کہہ رہے کون سا کوئی پوچھ رہا ہے، جب ہم آ رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں رہا تو اسی کو چلتے رہنا چاہیے. حالانکہ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ سے، جی آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں، بجا بات فرما رہے ہیں کہ جو بندہ لیٹ آ رہا ہے اسے خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست نہیں کر رہا. اور عمومی طور پر بندے کو جیسے رکن شورا نے فرمایا نا، اندر سے بعض اوقات وہ چیز آ رہی ہوتی ہے، ضمیر کی آواز یا اندر کی انسان کو ایک وہ بات آ رہی ہوتی ہے اور اس کو خیال کرنا چاہیے. درست بات ہے. یہ جو نا کوئی پوچھ نہیں رہا، پوچھنے والوں کا بھی کام بنتا ہے بھائی جان، جب پوچھنے کا ٹائم بن رہا ہے اسی وقت پوچھ لیں. آپ اس کی جمع کرتے جا رہے ہیں، اس کی مطلب 6 مہینے بعد آپ اس کو یہ 2 مہینے بعد بتا رہے ہیں تم نے 6 مہینے پہلے یہ کیا تھا. تو 6 مہینے پہلے تو جو ہونا تھا وہ روٹی کھائی اس بیچارے سے، یہ بھی اس کو یاد ہے یا نہیں ہے. اب آپ اس کے اوپر جو جو ڈالتے جائیں وہ چلاتے جائیں، لگاتے جائیں. تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے. بالکل. کوئی پوچھ نہیں رہا، بھائی کیوں نہیں پوچھ رہا؟ جن کی ذمہ داری پوچھنے کی ہے ان کو پوچھنا بھی چاہیے. یہ ان کی بری عادت میں آئے گا جی بالکل کہ آپ ابھی رول وائلیٹ کرنے. جس کی ذمہ داری سپرویژن کی ہے اور وہ سپرویژن نہیں کر رہا، سپروائزر سپرویژن نہیں کر رہا، اور وہ 2 مہینے بعد وہ بولے تم نے پچھلے مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ کیا تھا، فلاں تاریخ کو یہ کیا تھا، فلاں تاریخ کو، تو بھائی جان آپ پچھلا پورا مہینہ سوئے ہوئے تھے، آج آپ کو باتیں مہینے سے پہلے کی یاد آ رہی ہیں. یہ بھی تو ایک بات ہے نا. کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر لیٹ آنا اس لیٹ آنے والے کی ذمہ غلطی ہے تو لیٹ پرسش کرنا اس پرسش کرنے والے کی بھی غلطی ہے. درست فرمایا. تو اس نے کیوں چھوڑا ہوا ہے، یہ تو بات بالکل درست ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمیں خود سے تو آ جائے عقل، خود سے سمجھ آ جائے، اپنا محاسبہ کرنے والے ہم اپنے عادات پر، اپنے اخلاق پر، اپنی شخصیت پر غور و فکر کرنے والے بنے کہ میرے اندر اگر کوئی بری عادت ہے تو وہ کیوں ہے. کہا جاتا ہے کہ عادتیں جو ہے نا یہ ابتدا میں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہیں. صحیح. کبھی نئی بات ہونا شروع ہوئی ہے، اس کو وہیں روک دیا جائے گا تو بندہ رک جائے گا. لیکن اگر اسے روکا نہ جائے تو پھر یہ فولاد کی اسی صورت اختیار کر لیتی ہے. پھر اس کو کتنا سمجھائیں، بڑے بڑے لیکچر دے دیں، اہم سے اہم آدمی کے ساتھ اس کی میٹنگ کروا دیں، اس کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کروا لیں، لیکن جب عادت ایک لگ چکی ہوتی ہے تو لگ چکی ہوتی ہے. اور بندے کی عادتیں ڈیولپ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ رہنے والے افراد کی وجہ سے، جس میں اس کے والدین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے اسکول کے کالج کے دوست ہیں. یہ سارے وہ افراد ہیں جو اس کی عادتوں کے اچھے ہونے میں یا برے ہونے میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین یا اساتذہ کسی بات کو غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ آگے جا کے بہت مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جیسے بچے کو کوئی چیز دکھانے کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا ریپر بھی تھا، بچے نے چیز کھولی، چیز کھا لی، ریپر وہیں چھوڑ دیا. بڑوں نے کیا سمجھا کہ چلو بچہ ہے، چھوڑ دیا، اٹھایا اور خود پھینک دیا. چھوٹی سی بات ہے، نارملی ہوتی ہی ہے یہ. صحیح. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی یہ عادت پڑ رہی ہوتی ہے کہ جب کھاؤ تو چیز وہیں چھوڑ دو، جو بچ گیا وہ چیز وہیں چھوڑ دو. آپ نے تو اٹھ کر اپنے گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھا کہ گندگی نہ پھیلے، آپ نے اٹھ کر پھینک دیا، بہت اچھا کیا. لیکن بچے کی یہ عادت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو چیز کھائی جائے وہ یہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اور عادت بھی ہوتی ہے بچوں کی کہ کپڑے اتارتے ہیں اور پھر وہیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. اب ہمیں جو ہے وہ بار بار جو ہے ان کو کہنا ہوگا کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں وہ طے کر کے رکھیں اور اپنی جو ہے وہ جگہ پر رکھیں، ورنہ کیا ہوگا، سکول سے بچہ آئے گا تو اپنی شلوار اس طرح پھینک دے گا، جو ہے وہ قمیض اس طرح پھینک دے گا، جو اس کی جرابیں ہیں، موزے ہیں، وہ اس طرح پھینک دے گا، اپنے بوٹ جو ہیں یوں بکھاڑ دے گا. تو یہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے نا تو بار بار سمجھائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں خالد بھائی کہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، بار بار سمجھا رہا ہوں،
وہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو بچوں کا یہ ہے کہ ان کو بار بار سمجھانا ہوگا. ان کو یہ کہنا کہ ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں یہ بھی شاید کہنے کی حاجت نہیں ہے. ان کو تو بار بار سمجھائیں گے, بار بار بتائیں گے, تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. بالکل آپ درست ارشاد فرما رہے ہیں. کسی نے فارسی کا کوئی مقولہ ہے جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اگر معمار نے پہلی اینٹ غلط رکھ دی نا, ٹیڑھی رکھ دی, تو وہ بلڈنگ چاہے آسمان تک پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. ایسی بات, اس پہلی ہی اینٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ کچے برتنوں کی مانند ہے نا بچے, کچی مٹی کی مانند ہے, اب اس کو شکل دینی ہے, اس کے عادات اطوار ڈھالنے. ابھی آپ اس کو بھلے سمجھائیں, بچے کو سمجھا رہے ہوں کہ بیٹا جب اسکول سے آنا ہے تو ساری چیزیں ان کی جگہوں پر رکھنی ہے, لیکن بچوں کے پاپا جب شام میں آفس سے آ رہے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی پھینکی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی خاطر خواہ اثر پڑے گا نہیں, اس کو کر کے بھی دکھانا پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا. جب دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تو انشاءاللہ جلدی ایک اچھی عادت پڑ جائے گی. سبحان اللہ, اچھی بات کہی یہ بھی, اور بڑی ریلیونٹ بات ہے. والدین اپنے رویے, اپنے معاملات ان کو جو ہے وہ سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اولاد میں بھی چیزیں آتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر محسوس طریقے پر آتی ہیں, کچھ چیزیں صرف دیکھ کر آبزرو ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے پتہ نہیں کبھی غور کیا ہو یا نہ کیا ہو, مدنی چینل کے ناظرین, بندہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے نا, عام بندہ جس نے کبھی سفر جس کا بیرون ملک کا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے لائن میں کھڑے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے. تو جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو بندہ کاپی کر رہا ہوتا ہے یا اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. بھی کہاں رکنا ہے, ادھر تلاشی دینی ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر وہ ہو رہا ہے, اچھا بیٹھنا کہاں ہے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی جس آپ کا جو ایریا ہے آپ اس ایریا کی اس لاؤنج میں جائیں گے, لاؤنج بھی مختلف ہوتے ہیں. بہرحال تو کچھ چیزیں بندہ دیکھ کے ہی خود آبزرو کر کے دیکھتا ہے بھائی انوائرمنٹ ایسا ہے تو خود اس میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ افراد کہ جن کی شائستہ گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہوتی, تہذیب یافتہ, جیسے آپ جناب, جی رکھیے, اٹھائیے, لیجئے, کیجئے, تشریف رکھیں اور اس طرح, یا تشریف لائیں, یہ نہیں ہوتا. وہ جب ایسے افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جن کی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہ بیچارے ایسے الفاظ بات فرمائیں کی جگہ عرض کریں ارشاد کر رہے ہیں. جی آپ عرض کریں, تو یوں ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اچھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اچھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اچھی باتیں ہمارے اندر بھی آئیں گی, غلطی کریں گے لیکن سیکھ جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے بات جو چلی تھی کہ والدین جو چیزیں کر رہے ہیں تو اولاد کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ چیزیں خود بخود سے انشاءاللہ دیکھ کر ہی اس میں آئیں گی. اور یہاں میں ایک اور بات بھی حافظ صاحب کہنا چاہوں گا, بڑی اہم بات ہے یہ. کچھ رشتوں کی جو ہے وہ نوعیت مختلف ہوتی ہے اور رشتے ایسے ہیں نہیں جیسے بنا دیے گئے ہیں اور پھر ان کو مزید انہانس جو ہے وہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس کو کر دیا ہے. جیسے ساس بہو ہے, یہ ایک بڑا اچھا رشتہ ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رشتے کو نبھاتے بھی ہیں, اس کی قدر بھی کرتے ہیں. یہ کوئی نفرت کا رشتہ یہ نہیں ہے. اسی طرح نند بھاوج ہے, یہ بھی ایک رشتہ ہے, بڑا پیارا ایک تعلق ہے, ریلیشن ہے, اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اس ریلیشن کی لاج رکھتے ہیں. یہ رشتے کوئی لڑائیوں کے لیے اور فساد کے لیے نہیں ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان رشتوں کو لڑائیوں, نند بھاوج کو اور ساس بہو کو ایک جو ہے وہ لڑائی کا آئیکن بنا دیا گیا کہ بھئی یہ فساد, پرابلم, مسئلہ اور جھک کھچ مطلب اس کا یہ آئیکن بنایا. یہ بالکل غلط بنایا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو اپنے عملی طور پر یا کسی بھی طور پر اس کو انہانس کیا ہے انہوں نے بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا. اس کو بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب کہ لوگ جو ہے وہ باتیں جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی, باتیں کیا کر رہے ہیں ان کی جمع کر رہے ہیں, نوٹ کرتے جا رہے ہیں, اور وہ کوئی ایک موقع آئے گا جس کے اوپر وہ سارا پلندہ جو ہے وہ کھل جائے گا اور مطلب سارا معاملہ باہر آ جائے گا. بھلے وہ بھابھی کے اعتبار سے ہے, بھلے وہ نند کے اعتبار سے ہے, بھلے وہ ساس کے اعتبار سے ہے, بھلے وہ بہو کے اعتبار سے. اتنی چیزیں کیا ہو رہی ہیں, نوٹ ہو رہی ہیں, انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا, دیکھا. یوں ہی آپ لے لیں مختلف اداروں میں لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی بھی چیزیں کیا کر رہے ہیں, ان کو جمع کر کے اس کو رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی جو ایک عادت ہے
یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اگر کسی میں کوئی خرابی ہے آپ اس کو 6 اس کی خرابیاں ایک ساتھ گنوانے کی بجائے اگر ایک پر اس کو اچھے انداز میں تعمیری انداز میں توجہ دلا دیں تو شاید میرا خیال ہے کہ اوروں سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ بس اوقات ہم باتیں واقعتاً نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی پہلی اصلاح نہیں کرتے. اچھا کوئی چیز جب انیشیل سٹیج میں ہوتی ہے، شروع کے مرحلے میں ہوتی ہے، اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. اگر وہ برائی ہے اب اس کو روکنا بھی آسان ہے اس کے لیے. یعنی اس وہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ سمجھانے والے کا انداز پازیٹیو ہونا چاہیے، یہاں یہ بڑا رول پلے کرتا ہے. بعض اوقات نا جھاڑنے والے انداز میں اس کو سب کے سامنے وہ اس کو جھاڑ دینا، اس کو ذلت اس کو ذلیل کر دینا، یہ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بندہ اگر سمجھنا بھی چاہتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے، وہ ضد بات کا ضد میں آ جاتا ہے نا. تو ایسے فیکٹرز میں اگر شروع ہی میں اچھے انداز کو استعمال کر کے اس کو پولائٹلی بلکہ اس کو تنہائی میں پہلے اکیلے میں سمجھا دیا جائے کہ ابھی تو یہ بات چھوٹی ہے. ابھی تو مثلا کسی نے سگریٹ کا کسی کو لگاتے ہوئے دیکھ لیا بچے کو یا کسی کو، تو اس کو پہلے سمجھایا جائے علیحدگی میں جا کر کہ بیٹے اس کا شناعت، اس کا انجام یہ ہے، دیکھو یہ کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے. یہ بہت بری کمپنی ہے. آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کی فیملی وہ اس طرح مشہور ہے، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، آپ اس گھر کا حصہ ہیں، تو آپ اس بات سے اپنے آپ کو ابھی بچا لیں. جب اس طرح کسی کو سمجھایا جاتا ہے، جیسے وہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اس کے بعد ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ وہ جو جدال کا مرحلہ وہ بھی احسن جدال احسن وہاں جو قرآن میں جس کو کہا گیا ہے وہ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے. تو بالکل باتوں کو پہلے جمع نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ جو ہی کوئی چیز پہلے ہی مرحلے میں ہے تو اس کو اگر سمجھا دیا جائے گا بات وہی ختم ہو جائے گی، آگے وہ معاملہ بڑھے گا نہیں. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے یہ پارٹس آف باڈی ہیں، انگلی ہے اور اس پر کوئی کٹ لگ جائے تو کیا کریں گے؟ بینڈیج کریں گے نا، پٹی کر دیں گے. اور اگر کٹ لگ گیا ہے اور ٹھیک ہے لگ گیا ہے، اب یہ ہاتھ نمک میں بھی جا رہا ہے، یہ ہاتھ مرچوں میں بھی جا رہا ہے، یہ ہاتھ جو ہے نا اس پہ پانی بھی لگ رہا ہے اور ساتھ میں دوسرا کٹ لگ گیا. اب اس کو بھی کوئی بینڈیج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، پھر تیسرا لگ گیا، پھر چوتھا لگ گیا اور سارے کام ہو رہے ہیں، نمک بھی، مرچیں بھی، مسالہ بھی، یہ بھی. تو یہ انگلی گل جائے گی. اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ اس سے محرومی ہو جائے گی. تو یوں ہی آپ کا کوئی رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، کوئی ریلیشن ہے، قریبی ریلیشن ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کسی گھر کے اندر ہیں ہم آپس میں، اس میں ریلیشن کی بات کر رہا ہوں، بھائیوں کی بات ہے آپس میں، اس کو لے لیں، یا ہم کسی ادارے میں ہیں اور ہم سپیریئر ہیں، ہمارا کوئی جونیئر ہے یا ہم ایچ او ڈی کا درجہ ہے، ہمارے نیچے کوئی ماتحت ہے، تو آپ اس کی غلطیاں نوٹ کر کر کے اس کا ریکارڈ بنا کے رکھتے جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا اور پھر سارا کھول کے اگلے بندے کے سامنے لے آئیں گے. تو یہ طریقہ تعمیر کا نہیں ہے، یہ تخریب کا ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دوام نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے سے مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے. ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک تعداد ہے ہمارے ذمہ داران کی جو الحمدللہ خالد بھائی تعمیر فرماتے ہیں. جیسے الحمدللہ قبلہ رکن شورا حاجی شاہد مدنی دعوت قلب القدسیہ کہ مجھے جو ہے وہ ماتحت رہنا نصیب ہوا اور اللہ نے بڑا ہی ان کو نوازا ہے. خالد بھائی ایک موقع پر، یعنی غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی، میں تو ویسی سراپا خطا ہوں. ایک موقع کے اوپر جو ہے نا وہ رکن شورا کے ساتھ مطلب میں بیٹھا ہوا تھا، مطلب میرے استاد بھی ہیں، میرے نگران بھی ہیں، سب کچھ ہیں، یعنی کسی نے مطلب کوئی بات ہو رہی تھی. تو اب بزرگوں کی اگر آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تو اس میں بھی میں نے ایک بندے سے ایک بات سیکھی. اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی کہہ رہا تھا، اس نے تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا بھی میرے وڈے کھلوتے نے تو میں جدی گل نہیں کرنی، یعنی میرے بزرگ ہیں تو میں اس طرح کے کوئی نیگیٹو بات یہ نہیں کروں گا. تو یوں بزرگوں کا ایک ہونا چاہیے. بہرحال اس میں نا جی میں نے کوئی بات ہوئی تو میرے ہاتھ میں پین تھا،
पेंसिल थी जैसे होती है, तो वो मैंने ना जी वो टेबल के ऊपर उसको यूं मैंने मारा उसको। मैंने कहा ये क्या बात है। अच्छा, बात का पॉइंट ऑफ व्यू में आपका वो हो जाता है, एग्रेशन भी आ जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस्ताद साहब ने मेरी बड़ी उस पर मेरी मुझे कहा, अच्छा क्या बात है, कैसे है। मैंने कहा जी अच्छा, फिर मैंने जैसे होना था वो हो गया। फिर मुझे जो है ना वो समझाया कि यूं भी बात की जा सकती है, यूं भी इसको जो है वो किया जा सकता है। फिर मुझे एक वाकया सुनाया अपनी जिंदगी का कि काम करना है तो वो किस अंदाज में हो सकता है। तो ये बड़ों का काम होता है कि वो तरबियत करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। वो गलती होती है तो उसको पॉइंट आउट करके उसको फिनिश करके अच्छाई की तरफ जो है वो लेकर के जाते हैं। किबला निगरानी शुरा दामल क़ादिमुल कुद्सिया का अंदाज देखा है, तामीर है तखरीब नहीं है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, यानी मैं ये समझता हूँ अमीर अहले सुन्नत की उस्ताद साहब जो हैसियत है, आप किसी को भी कुछ भी फरमाएं तो एक जो जिसे यूं बोले कि जो अच्छा मुरीद है वो उसको अपने लिए फील करेगा कि मुझे मेरे पीर साहब रहनुमाई दे रहे हैं, मुझे गलती से बचा रहे हैं, यानी उसको प्रेफर देगा उसको जो अच्छा समझदार मुरीद होगा। लेकिन इसके बावजूद, इतना रैंक होने के बावजूद, आप जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो नरमी से पहले उस बंदे की कुछ जायज़ उसकी तारीफ भी करेंगे, फिर उसको उसकी गलती पे तवज्जो दिलाएंगे, वो भी बड़े मोहब्बत से प्यार से जो है वो अंदाज इख्तियार फरमाएंगे। तो ये है तामीर। सही। तो हम ये किसी पोस्ट पर हैं या घर में किसी रुतबे पर हैं तो हमने अपने मातहतों की तामीर करनी है या तखरीब करनी है, इनका बेड़ा गर्क करना है, इनका बिगाड़ना है, तो ये इसका फैसला हमें करना चाहिए और अच्छी बात अच्छे अंदाज में कहनी चाहिए। रिश्तेदारी को पेश नज़र रखना चाहिए, सिला रहमी, हुस्न सलूक जो रिश्तेदारों के साथ वो करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये होती है रिश्तेदारों के अंदर कि एक रिश्तेदार जो है वो अपना जो है वो काम नहीं कर रहा होता ना, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता। जैसे सास बहू का ही है, चलें यूं ही मिसाल ले लेते हैं कि सास का जो रोल है वो जिस तरह उसको प्ले करना चाहिए, जो ख्याल रखना चाहिए, एक बड़ी बनकर रहना चाहिए, बाज़ औक़ात वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। और बहू को जो है एक माताहत के तौर पर अपनी वालदा उसको समझकर वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। अच्छा, अब क्या होता है सलमान भाई कि मिसाल के तौर पर जो है वो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ अगर कोई ऐसी बात भी कर देते हैं तो मुझे चाहिए कि मैं उसको इग्नोर करूं और उनसे अच्छा सलूक करूं। वाह वाह वाह। इसका फायदा क्या होगा कि वो भी कहेंगे यार देखें हमसे ये गलती हुई इसके हक में, लेकिन इसने जो है वो हमारे साथ अच्छा ही किया है। क्या बात। तो एकदम से वो भी अच्छे ही हो जाएंगे। वाह। हम क्या करते हैं कि वो आग को आग से ही जो है वो बुझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आग जो है वो पानी से बुझती है। तो अगर हम इस चीज को पेश नजर रख लेना तो फिर जो है वो रिश्तेदारियां भी निभाना आसान हो जाता है। कॉलेज के अंदर हमारे कोई कुलीग हैं, स्कूल के अंदर हमारे साथ पढ़ने वाले हैं जी, जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जो है वो काम करने वाले हैं, हम किसी जगह दुकानदारी करते हैं, हमारे साथ दूसरे दुकानदार हैं, कोई हमसे बुरा सलूक करे तो उसको माफ करके उसके साथ हुस्न सलूक करें। एक दफा आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगरचे तबीयत पर बड़ा भार होता है सलमान भाई, कहना आसान है लेकिन जो है वो उसका जवाब देना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन एक मर्तबा अगर आप इस तरह करने में कामयाब हो गए तो फिर जो है वो आइंदा आने वाली जिंदगी में आपको आसानियां हो जाएंगी। वाह वाह। हर काम सलमान भाई जज्बात से तो नहीं ना होता, ऐसी बात कि आप जो है गुस्से में आ गए, आप जनाब झाड़ लताड़ कर रहे हैं, तो क्या यही हल है? यही क्या जीने के तरीके हैं? हम अगर अच्छा जीना चाहते हैं तो फिर दूसरों के साथ अच्छा करना होगा, माफ भी करना होगा। हम माफ करने की तरफ तो सलमान भाई आते ही नहीं है। ऐसी बात कि अच्छा मेरे साथ कर दिया, मेरे साथ, यानी हम वो बाजू का जो है वो यूं अपने मनसब को, अपने मकाम को और जो है वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे बारे में ये कह दिया, मुझसे ऐसी बात की जाती है, यानी इस तरह हम अपना ज़हन बना रहे होते हैं। थोड़ा करें, बच्चा है, अभी इतने जो है वो समझ बूझ नहीं है, थोड़ा समझ इसमें कम है, आदमी यूं ही ज़हन बना ले, सही, कोई बात नहीं है तो बहू ये कहे कि है तो मेरी सास ना, सही, सास कहे कि है तो मेरी बहू ना, मेरे बेटे की आलिया है ना। वाह वाह वाह। हम अपने बच्चों के बारे में सोचें कि मेरा बेटा तो है ना,
کوئی بات نہیں، میرا ہے تو میرا بیٹا نا. صحیح. تو اپنی والدہ کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ ہے تو یہ میری والدہ نا، میری ماں ہے. واہ واہ. اور اگر ہم اس وقت یہ ذہن بنائیں کہ میری ماں ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. اب ماں بازو کا جو ہے وہ غصے میں آتی ہے. اب چولہے یعنی جیسے سردیاں ہیں، اب سردیوں میں جو ہے وہ اپنے جو ہے گرم گرم بستر سے اٹھی، اس نے جو ہے وہ برچی خانے میں گئی اور وہاں جا کر جو ہے وہ چولہا جلایا، ہمارے لیے چائے تیار کی، ناشتہ تیار کیا. اب چائے کے اندر چینی زیادہ ہو گئی. صحیح. اب بیٹا جو ہے وہ بستر کے اندر ہے. ماں آئی، بیٹا ناشتہ کر لو. اچھا میں ابھی کرتا ہوں. ایک تو اٹھنے میں اس نے دیر کی، اور جیسے ہی چائے پی، چائے میں چینی زیادہ. امی کیا آپ چینی زیادہ ڈال دیتی ہیں؟ اب ماں کیا سوچے گی کہ میں گرم گرم بستر سے نکلی ہوں، میں نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ جو ہے وہ اپنے بستر کے اندر ہی ہے اور چائے پی رہا ہے اور چائے پر تنقید کر رہا ہے. تو اس طرح اگر ہم اپنا ذہن بنائیں گے نا کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے تکلیف کتنی اٹھائی ہے، ہمارے باس نے ہمارا خیال کتنا رکھا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے میرے بھائی نے میرے لیے قربانیاں کیا دی ہیں. کیا بات. اس طرح اگر ہم سوچ بنائیں گے، ان کی اچھی باتوں کو پیش نظر رکھیں گے تو رب کی رحمت سے رشتے بھی جو ہے وہ نبھ جائیں گے. عام معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک خوش رہنے والے، خوش کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا سلمان بھائی جی کہ جب ہم اگر یہ ہماری عادت یہی رہی تو لوگ ہم سے روٹھتے جائیں گے، روٹھتے جائیں گے، روٹھتے جائیں گے. پھر میں کہوں گا کہ مجھے کسی نے محبت نہیں دی، میرے ساتھ ہر کسی نے فراڈ کیا ہے، میرا تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے بیٹے بھی میرے نہیں بنے. یعنی یوں جو ہے وہ ہم ہر ایک سے کے خلاف شکوہ کنا ہوں گے، شکوہ کر رہے ہوں گے اور کہیں گے میرا باس بھی صحیح نہیں ہے، میرا خیال ہی نہیں رکھا، میرے کولیگ بھی صحیح نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ اچھا تعاون ہی نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. ہم سب سے خلاف ہو جائیں گے. اور جب ہم سب سے خلاف ہو جائیں گے تو سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ایسی بات ہے جی. ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری بات کی. مجھے آپ کی گفتگو کے دوران ایک بات یاد آ گئی. ایک مدنی مشورہ تھا خالد بھائی، مطلب ایک بڑی سزا کا مدنی مشورہ تھا. تو اس میں میرے پاس بھی شعبہ تھا، ایک نہیں بلکہ 2 شعبے تھے. کوئی بات ہوئی شعبے کی اور اس میں مطلب ایک بات ہو گئی. تو اب میں بیٹھا بھی سب سے پیچھے ہی تھا، سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ انہوں نے جو گفتگو فرمانی تھی، ہمارے ذمہ دار تھے، انہوں نے بات فرمائی. اب ان کی بات ختم ہونے کے بعد اب مجھے جواب دینا تھا. میں کھڑا ہوا اور میں نے جو ہے نا پھر ان کو جو ہے وہ جواب دیا. یعنی جو بات تھی اس بات کا جواب دیا، اور بات کے جواب میں پھر جواب دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہرحال جسے دیکھا جائے تو وہ ایک ریلائبل طریقہ نہیں ہے. آپ بات کا جواب دینا ہو گیا، گزر گیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دوسرے بندے کو ایک جواب بھی دیا اور اس کو رتاڑ بھی دیا ساتھ میں، یوں ہو گیا. تو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ انداز درست نہیں ہے. مجھے فرمایا اس پر یہ فرمایا کہ دیکھیں اس طرح کے انداز سے کام بعض کا ہو جاتا ہے لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے. آپ پر کسی نے اعتراض کیا، آپ نے جواب دیا، جواب ہو گیا، لیکن محبت کیا ہوگی آپس میں فنش ہو، ختم ہو. یعنی آپ نے جواب بھی دیا اگلے بندے کو، ساتھ میں رتاڑ بھی دیا یوں. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا اس مدنی مشورے کے دوران ہی غالباً مدینہ شریف کی کھجوریں اور اس طرح کا کوئی زمزم شریف یوں مطلب آیا. تو استاد نے مجھے فرمایا کہ اب آپ نے ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے تو آپ یہ کھجوریں آپ ان کو مدینہ شریف کھجور تحفے میں پیش کریں اور معذرت بھی کریں. تو میں نے پھر الحمدللہ ان کو کھجور بھی پیش کی، ان سے معذرت بھی جو ہے وہ کی. تو یوں بزرگوں کا ماشاءاللہ ایک پیارا انداز ہے. یقین مانیں آپ کہ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور یوں بندہ غلطیوں سے اگر سیکھ جائے نا تو ویل اینڈ گڈ ہے. غلطی پہلے نمبر پر تو کوشش کی جائے نہ ہو اور بندہ درست وے میں چلے، اور جھاڑنے اور لتاڑنے کی جو عادت ہے اس کو بھی نکالا جائے. اور یہ صرف احساس برتری یا جواب دیا دیکھا پھر کیا جواب دیا. اچھا اس کے بعد نا مجھے ایک مطلب ملے، انہوں نے کہا یار کیا جواب دیا آپ نے.
کہا میری تربیت ہو گئی ہے، جب آپ کے اوپر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، آپ بندہ اوپر ہوا میں جا کر نا اپنی زمین چھوڑ رہا ہوتا ہے. واہ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ رحمت فرمائے اور غلطیوں سے بندہ سیکھ جائے، اور خوش نصیب ہے وہ جسے کوئی سمجھانے والا ہے، بتانے والا ہے، توجہ دلانے والا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے ذمہ داران ہیں، امیر سنت کی ذات ہے، الحمدللہ تربیت ہوتی رہتی ہے. تو یہ گھر میں بھی اچھے انداز میں اگر ہوتا رہے، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ سمجھتے رہیں، لیتے رہیں، تو پرفیکشن ان کی زندگی میں آئے گا. سبحان بھائی کو پہلے لیتے ہیں، سبحان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلمان بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سبحان بھائی آپ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان بھائی؟ گھر میں ہو، بتی چلی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو سلامت باق رحمت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں. سبحان بھائی ہم بات جنہیں وہ کریں وہ تو موضوع پر ہے. آپ سے ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک ٹڈی دل کی یلغار، ٹڈیوں کا ایک حملہ ہوتا ہے اور پھر وہ فصلوں کی فصلیں جو ہیں وہ چٹ کر جاتی ہیں ٹڈیاں. تو یہ ٹڈی دل کے حوالے سے کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے، کدھر سے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، کیسے پرورش پاتی ہیں، کیا ان کا معاملہ ہوتا ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سلمان بھائی یہ جو ہے فصلوں کو جو خطرات ہیں پوری دنیا میں، اس میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کو لوکسٹ اٹیک کہا جاتا ہے. لوکسٹ دراصل جو میڈیکل ٹرم ہے کیٹرپلر کی ہے، چھوٹا کیڑا ہوتا ہے یہ، اور اس کا ایک جو اٹیک ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اس وقت دنیا میں پاکستان اور افریقن گورنمنٹ، خصوصاً صومالیہ کی جو حکومت ہے، انہوں نے اس کو نیشنل ایمرجنسی قرار دیا ہے. یعنی اس کے اوپر بہت وسیع پیمانے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر حکومت ایکٹ کر رہی ہے. یہ پیپر پن کے سائز کا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا جو سائز ہے وہ تقریباً 3 انچز تک ہوتا ہے، 0.5 سے 3 انچز تک. اب ہوتا یہ کہ در حقیقت یہ سولیٹری کیڑا ہے، اکیلا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر اس کو موسم سازگار ملے، اچھی بارش وغیرہ ملے، تو یہ سویمز کی صورت میں آ جاتا ہے، یعنی جمگھٹے کی صورت میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ بریڈ کرتا ہے اور 3 مہینے کے اندر یہ 20 گنا تعداد میں بڑھ جاتا ہے. اب جب یہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے اتنا زیادہ، تو پھر یہ ایک بہت بڑے جمگھٹے کی صورت میں، جس کو انگلش میں سویم کہتے ہیں، اس صورت میں یہ ٹریول کرتا ہے. اور جب یہ ٹریول کرتا ہے تو پھر اس وقت یہ اپنے رستے میں آنے والی کراپس جو ہیں، فصلیں ہیں، جس میں گندم ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، بلکہ ہر ویجیٹیشن جو بھی گرین رنگ کی سبزی اس کو ملتی ہے، یہ اس کا صفایا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو ابھی اس وقت دنیا کے 60 ملکوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے یہ کیڑا. اور اس کیڑے کی وجہ سے 1/5 جو زمین ہے اس کو خطرات لاحق ہے کہ کراپس وہاں ختم ہو سکتی ہے. یعنی پاکستانی گورنمنٹ میں بالخصوص جو کہ سندھ گورنمنٹ ہے، کیونکہ سندھ میں سانگڑ میں، میرپور خاص میں، تھر میں اس کا زیادہ خطرہ ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کے مطابق 20 سال میں یہ 1 فروری کو سب سے ورسٹ اٹیک لوکسٹ کا یعنی اس ٹڈی کا ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ان علاقوں میں 40% فصل جو تھی وہ اس کا نقصان ہوا. اچھا یہ یاد رکھا جائے کہ یہ مچھر کی طرح کا یا مکھی کی طرح کا کیڑا نہیں ہے جو کہ بیماریاں لے کے جاتا ہے یا انسان کو کاٹتا ہے. انسان کو کسی نقصان کا اس سے اندیشہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اڑنا ہے اور اڑتا بھی یہ ہوا کے رفتار سے ہے. یہ تقریباً جو جانور ہے ٹڈی، گراس اوپر، لوکسٹ جو ہے، یہ 17 گھنٹے تک بہت اونچائی پر، ایلوفٹ کے اوپر، یعنی بہت اونچائی کے اوپر 17 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور 3000 میل تک اس کی پرواز ہوتی ہے، جس دوران یہ روزانہ اپنے وزن کے برابر کھانا کھاتا ہے ایک کیڑا. اب لاکھوں لاکھ کیڑے یہ سفر کرتے ہیں. اور جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کے بہت سے کسان ایسے ہیں پاکستان میں، صومالیہ میں، کیونکہ یہ ایک قدرتی فینومینا ہے کہ صومالیہ اور افریقہ کے وہ علاقے جہاں پر اس وقت لوکسٹ اٹیک ہے اور ٹڈی کا حملہ ہے، اور پاکستان کے بھی وہ علاقے جہاں پر اس کا حملہ ہے، وہ پہلے ہی غذا کے حوالے سے کمزوری کا شکار ہے. وہاں پر پہلے ہی میل نیوٹریشن ہوتی ہے، پہلے ہی غذائی قلت ہوتی ہے. تو مزید اس کے حملے سے
یہ کافی نقصان ہوا. اب اس کے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کی بچت کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تو پھر پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اٹیک ہے لوکسٹ کا اور ٹڈی کا، یہ ہزاروں سالوں سے موجود رہا. احرام مصر میں بھی کئی ایسے نقوش ملے ہیں جس کے اندر ٹڈی بنی ہوئی تھی، اور اس کا حملہ اس دور میں بھی ہوتا رہا، اور لوگ بہت طریقوں سے اس کی بچاؤ کی تدبیر کرتے رہے. کچھ تو دیسی طریقے استعمال کرتے رہے، آگ جلانا یا دیگر اس طرح کے کام کرنا، اور کچھ جگہوں کے اوپر پریڈیٹرز ہوتے ہیں، ایسے جانور جو کہ ان کیڑوں کو کھاتے ہیں. تو جس طریقے سے فش جو ہے، مچھلی آپ نے دیکھی ہوگی بہت بڑے جمگٹے کی صورت میں آتی ہیں، اور چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت بڑے جمگٹے کی صورت میں آتی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک جمگٹے کی صورت میں آتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہوتا یہ ہے کہ اس کو سویرم سٹیج تک پہنچنے سے روکا جائے، یعنی جتنی بھی ٹڈیاں اکٹھی ہو جائیں، یہ اس کی افزائش نسل کو روکا جائے. اور یہ بڑے جب اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سٹیج تک اس کو نہ پہنچنے دیا جائے. اگر یہ اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انکنٹرولبل ہو جاتا ہے. جس طرح اس وقت اس کو بہترین طریقہ وہ پیسٹیسائڈ ہے، دوائیوں کے ذریعے، جو کہ ٹریکٹر پہ یا ہوائی جہاز کے ذریعے دوائی پھینکی جاتی ہے تاکہ اس کو مارا جا سکے اور اس سے بچا جا سکے. لیکن یہ طریقہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. سب سے بہترین اور افیکٹو طریقہ یہی ہے کہ جو اس کا موسم ہوتا ہے بریڈنگ کا، اس بریڈنگ کے موسم میں اس کو بڑھنے سے روکا جائے اور ہر طرح سے اس کے اوپر کام کیا جائے. جی سبحان بھائی، اس کو دور بھگانے کے بھی مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ لکڑی کا نا ایک وہ بنا کر، مطلب اب میں اس کو کیا نام دوں، جیسے آنر بتا سکے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ سب، وہ جو لکڑی کا سا ایک بنا دیتے ہیں نا، جی کووں کو بھگانے کے لیے لگا دیتے ہیں، بندہ سا بنا دیتے ہیں. جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کپڑا لٹکا دیتے ہیں، اور اس کے شاپر بھی اس کے ساتھ اس میں لٹکاتے ہیں تاکہ وہ شر شر کی آواز آتی ہے. اس سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھی سنا ہے میں نے کہ ڈھول بجا رہے ہیں، دھواں چھوڑ رہے ہیں، مطلب آگ جلا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اس کو؟ اصل میں یہ جو آپ جو بندہ کھڑا کر رہے ہیں اس سے تو اس کو فرق تو نہیں پڑتا. اس سے تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو کیڑا ہے یہ تو کسی نہ کسی طرح مرے گا تو جان چھوڑے گا، ورنہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. اور آبویسلی ڈھول بجانا یا وہ، میں نے تو کافی اوتھینٹک ریسرچ چیز اس کی پڑھی ہے. یہ طریقے تو سلمان بھائی اس میں نہیں تھے، کیونکہ نا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ گورننگ باڈیز بنی ہوئی ہیں. یعنی پوری دنیا کے اوپر اس لوکسٹ کو، ٹڈی کو بچاؤ کس طرح کریں، یہ یو این او کی باڈی بنی ہوئی ہے. افریقہ کے اوپر یو این او کی باڈی بنی ہوئی ہے، اور ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ایک الگ سے باڈی ہے، گورنمنٹ اسٹیچری باڈی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ کر اب اس پہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو اس میں جو لیٹسٹ سائنٹیفک میتھڈز ہوتے ہیں وہ تو یہی ہے. جو اس کا سب سے بہترین طریقہ میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے حفاظتی اقدامات کیے جائیں. اور اب ماڈرن ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے پاس کتنے زبردست اپلیکیشنز موجود ہیں، ہیلپ لائن نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جو فارمرز ہوتے ہیں ان کی ہر طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے. اب دیکھیں بہت زیادہ مچھر مار دوائی جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، یا ٹڈی مار دوائی یا جو بھی پیسٹ ہوتے ہیں. پیسٹ سے مراد کیڑا ہے، اور گلوبل سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کا کیڑا، یعنی فصل کو لگ جانے والا کیڑا، وہ چاہے ٹڈی ہو چاہے دیگر کیڑے ہو، یہ گلوبل سیکیورٹی تھریٹ ہے. فوڈ کو، کھانے کو بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اس کے لیے یہ ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اب یہ انوائرمنٹ کو بھی تھریٹ ہو جاتا ہے، یعنی فضائی آلودگی ان دوائیوں سے پھیلتی ہے. اور اکثر اوقات وہ جو دوائیاں ہیں وہ جب ہم فصلوں میں ڈالتے ہیں تو بعد میں ان دوائیوں کے اثرات ہمیں بکریوں میں، گایوں میں اور دیگر مویشیوں میں بھی ملتے ہیں. تو ان دوائیوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، انداز کیا ہوگا، وہ تو متعلقہ اتھارٹیز ڈیٹیل کے ساتھ ورک شاپ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں، یا تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں. نہیں تو جدید طریقے انسان لے کر آتا رہا اور بہت فائدہ اس کا ہوتا رہا. جیسے مینیور ہے، جو کھاد ہوتی ہے، کھاد بھی بہت حد تک فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہے. تو انہوں نے کھاد کے ایسے طریقے ایجاد کیے، اور کئی جگہوں کے اوپر بطخیں وہ چھوڑی گئیں جاپان کے اندر جو کہ اس کیڑے کو کھا لیتی تھی. کئی جگہ پر مچھلیوں کا استعمال کیا گیا. تو بہرحال یہ جو ٹڈی ہے
میں نے بڑی ایک دل دکھا دینے والی بات پڑھی کہ ایک کسان کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے 8 ایکڑ پر گاجریں لگی ہوئی تھی اور وہ 8 ایکڑ پر گاجریں جو تھیں وہ یہ ٹڈی کھا گئی. اب کسی کسان کے سامنے یہ کام ہو رہا ہو, اب سوچے کتنا اس کو دکھ ہوتا ہوگا اور کتنا زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہوگا کہ اس کی یہ جو پیداوار ہے وہ چلی گئی. تو بہرحال شہد کی مکھیاں ہیں, کچھ پرندے ہیں جو کہ اس ٹڈی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ان کو بھی استعمال اس میں کیا جاتا ہے. آسٹریلیا میں بہت زیادہ اس ٹڈی کا وار ہوا 2002 اور 2003 کے اندر. تو پھر اس طریقے سے جب انسان دیکھتا جاتا ہے تو اس کو اوپر کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا اٹھاتا ہے جس سے وہ اس آنے والی قدرتی آفت کو بچا سکتا ہے. تو بہرحال ابھی پاکستان میں کئی علاقوں کے اندر یہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور ہمارے کسان بھائیوں کی خیر فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ صوبان بھائی, آپ کے قیمتی مدنی پھولوں کے لیے. آباد رہیں, شاد رہیں, اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, وہ فرماتے ہیں کہ صدا نہ باغی بلبل بولن کہ صدا نہ صحبت یاراں. تو یہ ہمیشہ باغ میں بلبل نہیں بولتا, جب خزاں آتی ہے تو باغ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ درخت کبھی ہرے بھرے ہوں گے ہی نہیں. خالد بھائی, استاد صاحب, جی جی بالکل ایسی یہ کیفیت اپنا ہوتی ہے. بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے, یہ آپ وڈ سے آگے چلے جائیں, جیسے وڈ ہے, کلات ہے, کوئٹہ ہے, کوئٹہ سے نیچے آئیں, یہ اس طرف اپنا جو جعفر آباد کی طرف کا جو علاقہ ہے اس طرف آئیں تو یہاں کولپور بھی ہے, جیسے اور بھی مختلف علاقے ہیں. تو وہاں پر سرب خوبانی کے درخت ہیں, سیب کے درخت بڑے پائے جاتے ہیں, بڑا سیب مشہور بھی ہوتا ہے ان علاقوں کا. 12 ماہ کے دوران جب مدنی قافلے میں تھا تو ہم نے کلات سفر کیا تھا اور سردی کا موسم تھا اس وقت, اور سردی اور پھر کلات کی سردی اللہ ہی رحمت فرمائے. تو ادھر کی جو سنو فال بھی ہوا تھا مجھے یاد ہے, یہ ہم ادھر تھے کلات میں نا جی, تو برف باری بھی اس میں ہوئی تھی. استاد صاحب وہ درخت ایسے تھے خالد بھائی, سیب کے, ان کا یہ سیب کے باغات ہیں. یعنی ہم کہیں چل کے رستے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے مسجد میں, تو ہمارے ساتھ جو اسلام ہے ان کا یہ سیب کے باغات ہیں, اور وہ درخت ایسے ہو چکے تھے کہ جیسے سوکھا ہوا کانٹا نہیں ہوتا, اللہ اللہ, کہ یہ دوبارہ جیسے ہرا بھرا ہوگا ہی نہیں, اس طرح کا منظر پیش کر رہا تھا. پتے جھڑے ہوئے ہیں اور بالکل مطلب ویرانی چھائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جدو باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے, اس طرح کا مطلب حال ہے. لیکن پھر جب اللہ کریم کرم فرماتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے تو پتے بھی نکل آتے ہیں, درخت ہرے بھرے بھی ہو جاتے ہیں اور پھلوں سے لد بھی جاتے ہیں. تو یہ وقت بدلتا رہتا ہے, تو اچھے کام کرنے چاہیے, اور ایسے ہی کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. کسی کی مصیبت پر خوش ہونا یہ بھی ایک بری عادت ہے جی, اور اس عادت کے جو ہے بہت سارے نقصانات ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمدردی کا پہلو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی, دوسرا ہے کہ اگر اس طرح کا اگر ہم ذہن بناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں خیر کا پہلو نہیں ہے. جی, جو ہمیں ثواب ملنا ہوتا ہے نا وہ ثواب بھی نہیں مل پاتا. جی, اگر ہم کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ ذہن بناتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں, اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ خواہش کریں کہ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہ بھلائی کرتا. بنی اسرائیل کے ایک جو ہے شخص کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کی قوم پر قحط آیا اور جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہ رہا. جی, تو ایک آدمی نے نیت کی, ایک پہاڑ, بہت بڑا پہاڑ تھا, کیا بات, اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے کاش میرے پاس گندم کا اتنا بڑا پہاڑ ہوتا تو میں اپنی قوم کے اندر تقسیم کر دیتا. یہ اس کا صرف کہنا تھا, دل میں جو ہے وہ خیال آنا تھا, اس کا ذہن بننا تھا, اس کی خواہش پیدا ہونا تھا, نیت کرنا تھا. تو اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام کو وحی آئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ پہاڑ جتنی گندم خیرات کرنے کا ثواب میں تمہیں عطا فرما. تو محض جو ہے وہ ایک خواہش کرنا اور تمنا کرنا اور نیت کرنے پر اتنا ثواب مل رہا ہے. جی, اور دنیا کے اندر ہی بعض اوقات اس کے نفع جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اتنے بڑے نفع کو جو ہے وہ
نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا ذہن بنانا چاہیے، اپنی عادت اپنے دل کے اندر سے نکالنی چاہیے۔ واہ جی واہ۔ اور بعض اوقات اس عادت کا ظہور جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن دل ہی دل کے اندر جو ہے یہ عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس عادت کو ضرور جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کہی جی۔ چلیں جی ناظرین کی کالز شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جی محمد عمران اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی جو بری عادتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے، جیسے لیٹ آنا، بیوی بچوں پر شفقت نہ کرنا، ان سے منہ بگاڑ کے رکھنا، رشتہ داروں کے برے وقت میں کام نہ آنا، اسی طرح والدین سے حسن سلوک نہ کرنا، اسی طرح والدین کا اپنے بچوں پہ شفقت نہ کرنا۔ بعض اوقات بچے والدین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کیا نہیں۔ بعض اوقات بیوی بھی یہ شکوہ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، ان کو بھی آپ نومینیٹ کریں، بتائیں، تاکہ ہم ان عادتوں کو دیکھیں، کیونکہ بعض لوگوں کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کا اظہار ہی نہیں کرتے اور نہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بری عادت ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری بہت بڑی اچھی عادت ہے، یہ اس کو خوب ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑی جو ہے وہ آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ بات ہوئی رہی ہے، اور عمران بھائی آپ نے بھی جو فرمایا ہے ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے آپ نے کہ یہ جو کام ہے بد اخلاقی نہ بچوں کی ماں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ اپنی ماں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ درست بات ہے، ریلیونٹ کہا آپ نے۔ جی اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہو تو اسے سمجھانے کے لیے کیا کرے؟ جی جو جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ کی جو نقصانات ہیں وہ بتایا جائے، اور نقصانات ویسے بچوں کو تو بتاتے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو آپ جھوٹ نہیں بولے، تو ان سے پوچھیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ یعنی بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جیسے پیسے ہی مانگ رہے ہیں تو مجھے چیز لینی ہے، پیسے دے دیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں بابا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھ لو بھئی آپ جیب کھول کر دیکھ لو۔ تو اس طرح جو ہے وہ جھوٹ کا کنسپٹ تو ہمارے معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، صحیح، تو اسے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ حکمت میں عرض ہے کہ آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے بری عادتوں کے حوالے سے، ایک دفعہ میرے گھر میں پنجاب کے ایک علاقے سے مہمان تشریف لائے ہیں، انہوں نے پوچھا آپ کتنے بھائی ہیں؟ تو میں نے بتایا ہم 5 بھائی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ اگر ہم 5 ہوتے تو پورے پنجاب کو آگے لگا لیتے۔ اس طرح فرما رہے ہیں بدمعاشی کے حوالے سے، اس طرح لوگوں کا ذہن ہے۔ جی حافظ صاحب، 5 بھائی اور پنجاب، یہ دونوں کو ملایا ہے انہوں نے۔ تو بات تو ایسی ہے کہ جناب بعض لوگ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے تو ہم تو جو ہے نا وہ پنجابی کے اندر نا کہ نتھ پا دیں دے، یعنی ان کو پورے علاقے کو ہی تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری برادری بڑی ہوتی اور ہم یہ کر دیتے، تو یہ تو ایک بری خواہش کا اظہار ہے۔ اور اگر واقعی یہ نیت بنتی ہے، اچھا بعض اوقات مزاحن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر ہم یہ کر دیتے، تو مزاحن بھی ایسی بات نہ کہی جائے کہ جو ہے حقیقت میں بری ہو۔ اور ایسی اگر سوچ بن گئی ہے تو یہ تو بہت بری سوچ ہے۔ سلمان بھائی ایسی سوچ بدلنے کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، آخری بات میرا خیال ہے ہم لے لیتے ہیں رکن شورا سے۔ 11 عادتیں ہیں، اگر یہ ہمارے اندر ہو جائیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم ان عادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں یا مشکل میں گھرے افراد کی بے لوث ہو کر خدمت کریں، کسی کی غلطی کو نظر انداز کریں، ہر ایک شخص کو برابری کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کریں، اپنی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، ہر شخص کی بات غور سے سنیں، شائستگی اور دھیما لہجہ رکھیں اور دوسری کی بات جو ہے اس پر توجہ دیں، اور کوئی بھی کام ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہ کریں، طاقتور اور باعث اثر شخص سے زیادہ غریب کو عزت دیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم غریبوں کو بھی عزت دیں، اپنے جو ماتحت ہیں ان کو بھی عزت سے جو ہے دیکھیں۔ دفاتر میں ساتھیوں یا مالک ہونے کی صورت میں ملازمین کی ضروریات کا مکمل خیال رکھیں، اپنے ماتحت لوگوں کے جو ہے دکھ درد میں بھی شریک ہوں۔ تو یہ وہ عادتیں ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے اور ہماری ذات سے بھی لوگوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے
مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھیں، گھر میں دکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام بڑھتے ہیں۔ میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، غوث اعظم امام متقی واللقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے قسمت کے خود کہے ہاں رضا، مجھ سے قسمت کے خود کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ رحمتوں سے بری، رحمتوں سے بری، کھلے